کے اوپر ان کو یہ کہنے کی جرات نہیں ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہمارا حق نہیں ہے۔ کل جس کامیابی کی ہم نے سیلیبریشن کا کہا وہ یہ کامیابی تھی کہ آج تک حکام بالا کے سامنے انہوں نے اس حق کو دھندلا کر کے کنارہ نے خود وجود کر کے پیش کیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا کہ ہم مظلوم ہیں، حکام کے سامنے ان مکار شاطروں نے اس طرح سے پریزنٹ کیا تھا کہ جیسے ہم محکمے کے کسی استاد کے حق کے اوپر غاصبانہ حملہ کر رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہمارا مطالبہ ہمارا مطالبہ اصولوں کا فیصلہ اصولوں کا فیصلہ، غریبوں کا حوصلہ غریبوں کا حوصلہ، کرپشن کا خاتمہ کرپشن کا خاتمہ۔ جزاک اللہ۔ ابھی ایک استاد محترم نے میرے کان کے اندر ہر استاد کی یہ خواہش ہے اور یقین کریں کمال کی خواہشات ہیں، آپ کی خواہشات آپ کے جذبات حق ہیں۔ اگر کہیں میں اس سٹیج سے ان جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہا ہوں تو خدا کی قسم وہ قربانی میں اس 1 پوائنٹ ایجنڈے کی خاطر دے رہا ہوں۔ اور میں نے جو پالیسی بیان دیا تھا اس تحریک کا، اس میں جو پہلا تقاضا تھا وہ کیا تھا؟ جذبات کو لگام دینا، جذبات کو لگام دیے بغیر ہماری تحریک باوقار انداز میں اپنے انجام تک نہیں پہنچ ہو سکتا ہے ہم کسی کی نقل اتار کے زندہ باد مردباد کے نعروں کے ذریعے سے، مجھے ایک دفعہ کسی دوست نے یہ کہا تھا کہ احتجاج ہو رہا تھا تو میں نے ان سے کہا یار آدھا روڈ ہم کھلا رکھیں تاکہ مسافروں کا نقصان نہ ہو۔ تو اس نے مجھے کہا تو پڑھا لکھا اس جگہ گرانی تیرک چلایا نہ تھے احتجاج پہ بھائی ہمارا احتجاج سنے یہ ادارے، ہم ان غلط رویوں کو عملاً نگیٹ کر رہے ہیں۔ اور وہ دیکھیں نا ہمارے وزیر اعظم کو بھی جاپانیوں کا وہ اچھا لگتا ہے، اور میں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر علمی انداز میں احتجاج کر رہا ہوں اور ابھی تک انہیں کس سے مستی ہے۔ اس اخلاقیات کے تحت آپ عوام پاکستان سے یہ کہیں گے کہ آپ بھی وہ کریں گے تو میں سنوں گا۔ یہ حکمران اپنے رویوں میں بھی تبدیلی لائے۔ یہاں ایک ذکر آیا یہ زبانی بات ہے، اور میں آپ صاحبان سے گزارش کروں گا کہ اس وقت ہمارے ذمہ داران ڈی ڈی صاحبان، ڈی ڈی او صاحبان، ہیڈ ماسٹر صاحبان، پناہ مانگتا ہوں میں پروردگار اس منصب سے جو مجھے بزدل بنا دے، پناہ مانگتا ہوں ایک کائنات کے مالک اس منصب سے جو مجھے بے ضمیر بنائے، ایک معلم کی حیثیت سے پناہ مانگتا ہوں میں اس دنیاوی منصب سے جو مجھے بے حس بنائے، پناہ مانگتا ہوں میں اس دنیاوی منصب سے جو مجھے بے غیرت بنائے، اور پناہ مانگتا ہوں اس منصب سے جو مجھے حق کا ساتھ دینے سے روکے۔
عزیزان محترم، ادب کے اندر میں نے بہت کوشش کی، خدا کی قسم جو ذمہ داری مجھے ملی ہے وہ میری اوقات سے بہت زیادہ بلند، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے استاد کے وقار کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے استاد کے وہ جذبات جو اس پر ہونے والے ظلم و زیادتی کے نتیجے میں ابھر آئے ان کے شایان شان ذمہ داروں تک پہنچ جائے۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو معذرت خواہ، صرف ایک درخواست کروں گا، اگر اور ایک قول بھی ہے، ایگزیکٹلی ورڈ مجھے یاد نہیں ہے، مفہوم آپ سے شیئر کروں، وہ انسان جس کے زبان اور عمل میں مماثلت نہ ہونا وہ بھونکنے والا کہلاتا ہے۔ لفظ مناسب نہیں، ورنہ بھونکنے والے کو جو بھی کہتے ہیں آپ کو اچھا پتا۔ میں زبان بیان کر رہا ہوں کن کی؟ میں کس کی زبان ہوں؟ میں 6834 ان مظلوم اساتذہ کی زبان ہوں، آپ کی میں ترجمانی کر رہا ہوں۔ اگر میں آپ کی ترجمانی میں کوئی کسر رکھ رہا ہوں تو آپ کا مجرم ہوں۔ اگر آپ کا کردار میں تھوڑی سی سب بات کر رہا ہوں، آج اپنے اصلاح کا دن، آج ہم کوئی مخالفت میں بات اس لیے نہیں کریں گے کہ کام ہو رہا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ چلے جائیں فلاں دن کو ہم نوٹیفیکیشن کریں گے، ہم نے کہا ہم اپنے گھر کے اندر علمی باتیں کریں گے، آج ہم اپنے گریبان میں جان دیں گے۔ اور میں محکمہ تعلیم کے ذمہ داروں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ معیار علم کو بلند کرنے کے لیے جو بھی اقدام کریں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ساتھ دیا ہے۔ ہر اس پالیسی کو ہم اپنے سر آنکھوں پر رکھیں گے جس کا مقصد گلگت بلتستان کے اندر معیاری تعلیم کو یقینی بنانا ہو۔ ہم نکلے ہی اس پروپیگنڈے، ہم نے اپنے اس تحریک کا جو سلوگن بنایا وہ وقار معلم بنایا۔ ہم ہر اس پالیسی کی حمایت کرتے ہیں جو 100% نتائج کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے بنائی جائے گی۔ کرتے ہیں نا؟ کریں گے۔ اور میں یہاں اپنے اساتذہ سے بات لمبی ہو تو پھر مجھے تھوڑی لمبی کرنے دیں۔ میں اپنے اساتذہ سے گزارش کرتا ہوں، ہماری کچھ کمزوریاں ہیں، ہاں ان کمزوریوں کی وجہ بھی موجود ہے، اور سب سے بڑی وجہ تو ظلم و زیادتی ہے، ناانصافی، مگر ان جائز وجوہات کے ہونے کے باوجود میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نیشنل کریکولم یا سنگل نیشنل کریکولم، پتہ ہے نا کیسے